تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ پاکستان میں جو فیلئر ہوا ہے وہ ان لوگوں کا نہیں ہوا کہ جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں. بہت تعلیم یافتہ لوگوں نے پاکستان کو کی معیشت کو بھی فیل کیا ہے اور اس کے بہت سارے معاملات کو بھی خراب کیا ہے. اور اس کی ظاہر بڑی وجہ نیتیں ہیں, نظام ہے. یہ پورا کا پورا جو ایک سسٹم ہے وہ چند لوگوں کو ہی سپورٹ فراہم کرتا ہے. طاقتور لوگوں کو, زیادہ مالدار لوگوں کو مزید زیادہ مالدار بنا دیتا ہے, غریب کو غریب تر کرتا ہے. ابھی آپ نمبرز دیکھیں گے پاورٹی کے, تو پچھلے 5-6 سال میں یہ جو غربت ہے, خود حکومت کی بتائی ہوئی رپورٹس کے مطابق اس میں تقریباً 33% اضافہ ہوا ہے. اور اس کو پیش انہوں نے اس طرح کیا تھا کہ یہ 21% تھی غربت, جو اب 28% ہو گئی ہے, گویا 7% اضافہ ہوا ہے. حالانکہ یہ میتھمیٹکس کے بنیادی اصول کے خلاف ہے. 21% پہ آپ کھڑے ہوئے تھے اور اب آپ 28 پہ چلے گئے, تو آپ نے 33% اضافہ کیا ہے غربت میں. اور اس میں بھی بڑی عجیب اہم بات تھی کہ ہمارے ہاں چونکہ ہر چیز کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے, اور اس وقت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پنجاب میں بہت کام ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ سب سے کم غربت میں جو اضافہ ہوا ہے وہ پنجاب میں ہوا ہے. نمبرز میں 16.3 سے جو ہے وہ 23.8 ہو گیا وغیرہ. تو جب ہم نے پرسنٹیج سارے صوبوں کی نکالی تو پنجاب میں سب سے زیادہ غربت میں اضافہ ہوا ہے 41%. ان کی بیس لائن 16 تھی, تو وہ اگر 24 پہ چلی گئی ہے تو 41% غربت میں اضافہ پنجاب میں گزشتہ 5-6 سال میں ہوا ہے. اور اس نے وہ جو اربوں روپے کے اشتہارات شائع کیے جاتے ہیں اس سب کو جو ہے وہ بالکل بکھیر کر رکھ دیا ہے کہ آپ کچھ بھی کہتے رہیں, آپ لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں کر رہے, غریب غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے جو مصنوعی قسم کے سہارے, یہ BISP جو پروگرام ہوتا ہے, بینظیر انکم سپورٹ پروگرام, ظاہر ہے کہ یہ تو آپ نے خود دیکھا کہ اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں یہ پاورٹی ایلیویشن کے لیے نہیں ہوتے, بلکہ اس میں تو کرپشن کا ایک اور نیٹ ورک بن جاتا ہے. اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ لائنیں لگا دیتے ہیں, اور اس میں جو چھوٹی سطح پر چھوٹے وڈیرے ہوتے ہیں یا چھوٹے محلوں کو مینیج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, جو پارٹی کے کچھ بڑے لوگوں سے اور کچھ ان سے بڑے لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, ان کا ایک پورا نیٹ ورک بن جاتا ہے. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب اس کو ڈیجیٹائز اتنا نہیں کیا ہوا تھا تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ یہ سارا کا سارا چند لوگ حاصل کر لیتے, پھر لوگوں کو دیتے تھے. پھر جب ڈیجیٹائزیشن ہوئی تو اس کے بعد پھر یہ ہونے لگا کہ بھئی اب آپ کے پاس ایک نمبر ہوگا, آپ کو ATM سے ملا کرے گا. اب ATM پاکستان میں کتنے لوگ جانتے ہیں استعمال کرنا, تو وہ بھی یہی لوگ ان کے ATM بھی جمع کر لیتے ہیں, شناختی کارڈ بھی جمع کر لیتے ہیں, اور بہت بڑے پیمانے پر اس پہ کرپشن ہوتی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں ابھی بلاول صاحب بھی مطالبہ کر رہے ہیں اور لوگ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ, اور IMF بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے اس میں, حالانکہ خود IMF کی رپورٹ میں یہ بات موجود ہے کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے. لیکن IMF کہتا ہے کہ نہیں, اس کو 700-800 ارب روپے کر دو, لیکن اس پر بات نہیں کرتے کہ اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے, ایجوکیشن کو سستا کرنے کے لیے اور معیاری کرنے کے لیے, IT میں گرو کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, اس پر کوئی آپ سے بات نہیں کرتا, بلکہ سب یہ کہتے ہیں کہ جناب اس لائن میں لوگوں کو لگا دو, اس کے نتیجے میں چند لوگوں کو فائدہ یقیناً ہوگا, کچھ غریبوں کو فائدہ ہو جاتا ہے کہ تھوڑے بہت پیسے مل جاتے ہیں, لیکن مجموعی طور پر قوم آگے نہیں بڑھتی. اور یہ جھوٹ کے سہارے پر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ دیکھو ہم تو غریبوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور کوئی ہماری مخالفت کر رہا ہے. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. اس طرح کی اور کتنی بے شمار چیزیں ہیں. میرے خیال ہے کہ اگر اس کو شروع کریں تو اندازہ ہوگا کہ اس وقت پاکستان کی جب کہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہے تو حکومت جتنے بھی دعوے کرتی رہے, ہماری اصل پوزیشن کیا ہے, ہمارے قرضوں کی پوزیشن کیا ہے, ہماری ریمیٹنس کتنی آ رہی ہے جو باہر سے آتی ہے, اور ہماری ایکسپورٹ اور امپورٹ کی پوزیشن کیا ہے, اور ہمارا پورے ریونیو کی پوزیشن کیا ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب اگر 18,000 ارب روپے کا پورا ریونیو کا فسکل ایئر میں آپ کا حساب کتاب ہے, اور اس میں سے 12,000 روپے آپ ٹیکسوں سے وصول کر رہے ہیں, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکسز سے کچھ نہیں تو 60-70% وصول کیا جا رہا ہے. گویا 25,000 سے زائد لوگوں کا جو محکمہ ہے FBR وہ تو کام ہی نہیں کر رہا. اور اگر آپ مزید ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ 40% بھی نہیں, اس سے بہت تھوڑا سا ہے, 10-15% ہے کہ جو FBR والے اپنے ذرائع سے جمع کرتے ہیں. ورنہ تو آپ بجلی کے بل میں ٹیکس لے لیتے ہیں, پیٹرول پہ لیوی لگا دیتے ہیں, آپ گیس کے اوپر ٹیکس لے لیتے ہیں, آپ سیلز ٹیکس وصول کر لیتے ہیں, آپ کھانے پینے کی چیزوں پہ ٹیکس لیتے ہیں, آپ موبائل کے کارڈ پر ٹیکس لیتے ہیں. ایک آدمی صبح سے لے کر رات تک ٹیکس ادا کر رہا ہوتا ہے گورنمنٹ کو, چاہے وہ اس کی آمدنی ٹیکسیبل ہو یا نہیں ہو,
افسوس کی بات یہ ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں پیٹرولیم کی لیوی کی. پیٹرولیم کی لیوی اس وقت بھی 100 روپے کے قریب ہے، اور یہ لیوی وہ ہے کہ جس کا سارے ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہر لیٹر پر پیسے 120 بھی چلی گئی تھی. تو یہ ہر لیٹر پر ہر فرد جو بھی 1 لیٹر خرچ کرتا ہے وہ دیتا ہے. وہ طالب علم بھی ہوتا ہے، وہ بائکیا کا کام کرنے والا بھی ہوتا ہے، وہ فوڈ سپلائی کا کام کرنے والا بھی ہوتا ہے، یہ میڈیا کے ہمارے کیمرہ مین بھی ہوتے ہیں، یہ ہمارے جو ہیں وہ رپورٹرز ہوتے ہیں، مزدور ہوتا ہے کسان. پاکستان میں 2.5 کروڑ موٹر سائیکل ہیں. 2.5 کروڑ. اگر 1 کروڑ موٹر سائیکل بھی 1 لیٹر پیٹرول فی آدمی 1 موٹر سائیکل پہ روزانہ خرچ ہوتا ہو تو گورنمنٹ کو موٹر سائیکل چلانے والے کون لوگ ہیں؟ ان کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جن کی آمدنی ٹیکسیبل ہی نہیں ہے. تو وہ روزانہ کی بنیاد پر گورنمنٹ کو کتنے پیسے دے رہے ہیں؟ اگر 110 اور 120 اور 100 روپے 1 لیٹر پر دے رہا ہے ایک آدمی، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک دن میں 1 ارب روپے، اور 30 دن میں 30 ارب روپے، اور 365 دن میں 365 ارب روپے. اور یہ لیوی بڑھاتے بھی رہتے ہیں. اور یہ تو میں نے بہت ہی منیمم سائٹ پر آپ کو نمبر دیے ہیں، ورنہ تو یہ 400-500 ارب روپے صرف موٹر سائیکل چلانے والے گورنمنٹ کو ادا کر رہے ہیں جن کی آمدنی ٹیکسیبل نہیں ہے. اور پاکستان میں جن کی زمینیں سینکڑوں مربع ہیں، میں چھوٹے کاشتکار کی بات نہیں کر رہا، اس کا تو بڑا غرق کر دیا گورنمنٹ نے. جن کی زمینیں سینکڑوں مربع ہیں، وہ تھوڑے ہیں لیکن ان کی زمینیں زیادہ ہیں، اور وہ انکم ٹیکس ادا نہیں کرتے. وہ پانی کا جو آبیانہ ہوتا ہے وہ بھی چند روپے ادا کرتے ہیں ایکڑ کے. ہاں ان پٹس میں ضرور ہم کہتے ہیں کہ مہنگی ہیں، لیکن وہ تو چھوٹے کاشتکار کے لیے بھی ہیں، وہ تو 2 ایکڑ والے کے لیے بھی ہے، وہ تو 10 ایکڑ والے کے لیے بھی ہے. گویا بڑے بڑے جاگیردار، اس لیے کہ 50% سے زیادہ جاگیردار ہیں اسمبلی میں، اور انہوں نے چکر چلا کے آپس میں یہ طے کر لیا کہ جو زرعی آمدنی پر انکم ٹیکس ہوگا یہ وفاق وصول نہیں کرے گا، یہ صوبے کریں گے. اور اب یہ صوبے قرارداد پہ قرارداد پاس کرتے رہتے ہیں کہ IMF نے کہا ہے تو قرارداد پاس کر لیں، لیکن پیسے جمع نہیں کرتے. تو لیوی کی قیمت میں پچھلے 2 سال میں پوری پاکستانی قوم نے مل کر کتنے پیسے جمع کرائے؟ 3000 ارب روپے تقریباً. اس سال 1700 ارب روپے جمع کرائے گی پاکستانی قوم صرف پیٹرول کی لیوی پر. اور وہ جسے PDL کہتے ہیں، اور PDL کیا چیز ہے؟ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. یہ 2001 سے آج تک 8066 ارب روپے جمع ہو چکے ہیں. یہ نمبر تو مجھے ویسے یاد ہو گئے، 8066 ارب روپے. اور یہ ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریفائنریز کو بہتر بنائیں گے تاکہ آپ کی کیپیسٹی بڑھ جائے. آپ اپنی جو آئل ہے اس کے ریزروز کو بہتر بنائیں گے، اس میں انویسٹمنٹ کریں گے تاکہ کوئی مصیبت ہو، مشکل ہو. جیسے ابھی جنگ ہوئی تو ہمارے پاس ریزرو زیادہ نہیں تھے، اگر زیادہ ریزرو ہوتے تو ہم اپنے پیٹرول کی قیمت کو بہت بہتر کر سکتے تھے. اسی طرح سے اس میں وہ ڈیولپمنٹ کریں گے کہ جب ہم امپورٹ کرتے ہیں تو کروڈ آئل بھی امپورٹ کرتے ہیں اور ریفائنڈ آئل بھی کرتے ہیں. اگر ہماری ریفائنری کی فیسلٹی ٹھیک ہوتی تو ہم کروڈ زیادہ کرتے، ریفائنڈ کم کرتے. ہمارے ہر سال 2 سے 3 بلین ڈالر بچ جاتے. ہمارا تقریباً 12-13 بلین ڈالر کا آئل کا امپورٹ کا وہ ہوتا ہے، بل ہوتا ہے. اس میں سے اگر ہم ذرا سا یہ، اور جس کے پیسے آپ لوگوں سے وصول کر چکے ہیں، یہ گورنمنٹس وصول کر چکی ہیں، غریب سے بھی، مڈل کلاس سے بھی اور امیر سے بھی، ان سب سے یہ پیسے وصول کر چکے ہیں، لیکن ریفائنری کو بہتر نہیں بنایا، جس کے نتیجے میں یہ سالانہ لاس ہوتا ہے اور جس کے نتیجے میں ہم مشکلات میں پڑتے چلے جاتے ہیں. تو یہ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کہ ایک ایسا ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے کہ جو اس طرح سے ٹیکس بھی نہیں ہے. لیوی جس کو ڈائریکٹ حکومت کر رہی ہے، اور اس میں بھی حکومت نے ایک چکر دیا. پہلے ہر سال ان کو بتانا پڑتا تھا اور پارلیمنٹ سے منظور کروانا پڑتا تھا. اب انہوں نے بلینکٹ اپروول لے لیا ہے کہ اب ہم جب چاہیں گے لیوی جتنی چاہیں گے کر دیں گے. تو جو آداب پورا FBR کے 25,000 ملازمین پورے نہیں کر پاتے، وہ اس طرح کے انڈائریکٹ ٹیکسز اور لیویز کے ذریعے سے یہ پورے کرتے ہیں. تو یہ ظلم کی ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے. جتنے پیسے ہم نے 2 دفعہ کے IMF کے پروگرام میں وصول کیے ہیں،
وہ 2 سال میں صرف پیٹرولیم لیوی میں پاکستان کی قوم سے جمع کی ہیں حکومت نے. اور پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ٹیکس نیٹ کیا کریں. پھر آپ آ جائیے آئی پی پیز. بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو اگر یہ بتاؤں کہ پاکستان میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے، تنخواہ دار طبقے سے پچھلے اس فسکل ایئر میں جو پروجیکشن ہے وہ 605 ارب روپے وصول کر رہی ہے گورنمنٹ. اب تو جون آ گیا ہے. 605 ارب روپے، اور اس میں ہر سال تقریباً 30%، 33%، 42% اضافہ ہو رہا ہے. گویا چونکہ تنخواہ دار طبقہ کا ٹیکس جو ہے وہ ڈائریکٹ کٹ جاتا ہے. اور یہ تنخواہ دار طبقہ کون ہے؟ ہمارا تو مطالبہ اس میں یہ ہے اس بجٹ میں کہ 1,25,000 روپے کی آمدنی والا، یعنی 15 لاکھ روپے سالانہ آمدنی والے کو آپ ٹیکس سے ایگزمپٹ کریں. ہوتا کیا ہے؟ یعنی یہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے جو ملازمتیں کر رہا ہے، یہ تو اگر 5 لاکھ روپے والا بھی بندہ ہوتا ہے تو اس کے 5 لاکھ جیسے خرچے ہوتے ہیں. تعلیم تو یہ اسٹیٹ دے نہیں رہی ہے معیاری، کہ سرکار کے اداروں میں معیاری تعلیم ملے تو لوگ اس کی فکر نہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں پڑھائیں گے. علاج کی سہولت ہمیں نہیں مل رہی ہے. امن بھی خرید کے لینا پڑتا ہے چوکیدار رکھ کر. جو ریاست کی ذمہ داری ہے وہ تو ریاست اور حکومت پوری نہیں کر رہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں پھر ہر چیز خریدنی پڑتی ہے. آپ کو اپنا ایک لائف سٹائل مینٹین کرنا پڑتا ہے. تو جو لاکھ والا تنخواہ لینے والا ہے وہ بھی پھنسا ہوا ہے، 2 لاکھ والا بھی پھنسا ہوا ہے، 5 لاکھ والا بھی پھنسا ہوا ہے، اور 10 لاکھ والا بھی پھنسا ہوا ہے. اور پھر جب آپ 35% لوگوں کا ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اس تنخواہوں سے، جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، تو پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ پھر ہم پاکستان میں کیوں رہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارا برین ڈرین جو ہوا پچھلے عرصے میں، اس کا سبب یہ ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو پروفیشنل ہوتے ہیں اور جو اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں ادا کر کے ہماری معیشت کو آگے بڑھاتے ہیں، تجارت کو آگے بڑھاتے ہیں، صنعتوں کو آگے بڑھاتے ہیں، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی جب ہم ٹیکس نیٹ میں اس سطح پہ چلے جائیں گے تو ہمارا 35% چلا جائے گا، تو پھر ہماری نیٹ آمدنی کیا ہوئی. بعض لوگ تو اپنی تنخواہ بڑھواتے نہیں ہیں کہ 25% سے 35 پہ نہ آ جائیں، تو جتنی بڑھے گی اس سے زیادہ ہم سے لے لیا جائے گا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کیا صورتحال ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ جو مڈل کلاس ہے، جو کسی بھی معاشرے کا سمجھ لیں بیک بون ہوتی ہے، اس کے اوپر پورا سوسائٹی کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کا تو سب سے زیادہ بیڑا غرق کیا ہے انہوں نے. غریب کو تو غریب مار ہی دیا ہے، لیکن مڈل کلاس کو بھی آج اسی لیے آپ دیکھیں پاورٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے. یا تو امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں لوگ، یا پھر غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور درمیان سے یہ مڈل کلاس سکڑتی چلی جا رہی ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ معیشت کھڑی نہیں ہو پا رہی اپنی ٹانگوں. پاکستان کو اس ساری صورتحال میں جو اس وقت ریجن میں، خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایک اپرچونٹی ملی، اور اس اپرچونٹی سے پاکستان میں اگر کچھ جان ہوتی معیشت میں یا پالیسی ٹھیک ہوتی تو ہم بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتے تھے. اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ کیا ہوا تھا کہ جب کراچی تباہ ہو رہا تھا تو دبئی ڈیولپ ہو رہا تھا. تو کچھ تو ہو رہا تھا نا، کچھ تو طاقتیں تھیں نا جو اس پورٹ کو تباہ کر رہی تھی اور اس پورٹ کو آگے بڑھا رہی تھیں. لیکن یہ تو خدا کا نظام ہے کہ آج ان کا حال برا ہو گیا. اور اس وقت پاکستان میں اس بات کے بہت بڑے امکانات ہیں کہ انویسٹمنٹ دوبارہ سے پاکستان میں آئے. بہت بڑے امکانات ہیں کہ جو انویسٹر ہمارا یہاں سے چلا گیا تھا وہ پھر پاکستان میں آ جائے، انڈسٹری لگنے لگے. لیکن ایک انڈسٹری کو لگانے کے لیے جن تکلیفوں سے کسی سرمایہ کار کو گزرنا پڑتا ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہاں یہ کام نہیں کریں گے، پھر ہم کسی اور فنڈ میں اپنے پیسے ڈال دیں گے، ہم فلاں جگہ پہ انویسٹ کر دیں گے، ہم دوسرے کسی ملک میں جانے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ یہاں فیسلٹیز نہیں ہوتی، بےایمانی ہوتی ہے، کرپشن ہوتی ہے، لوٹ مار ہوتی ہے. اس وقت بھی پاکستان میں جو صنعت کار طبقہ ہے، جب آپ بات کریں حکمران طبقے سے تو کہتے ہیں کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے. وہ بھائی اس وقت بھی جو پروڈکشن کرنے والا پیداواری یونٹ ہے وہ تقریباً 59-60% ٹیکس ادا کر رہا ہے گورنمنٹ کو. اتنا بڑا ٹیکس آپ لیتے ہیں، پھر کیسے؟ اور پھر آپ سہولت کوئی نہیں دیتے. اور اس میں بھی انہوں نے سپر ٹیکس امپوز کر دیا ہے. اور اس سپر ٹیکس کو پہلے انہوں نے تھوڑے وقت کے لیے کیا تھا، مستقل کر دیا ہے 10%. تو زیادہ آمدنی کرو گے تو 10% یہ آپ کی ہو جائے گی. تو کسی کو بھی چھوڑتے تو نہیں ہیں،
لیکن اس کے باوجود ایک عجیب و غریب قسم کی چیز ہے، اس لیے کہ بے ایمانی ہے، کرپشن ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانتے، سود کی معیشت کو قائم کیا ہوا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ جب سود کی معیشت ہو اور ہم جو ہے وہ اس میں راحت حاصل کریں؟ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیمانے یہ ہیں کہ جب تم اللہ کو مان لیتے ہو تو اس کی مانو، اور اس نے جو نظام دیا اس کو قبول کرو. باقیوں کے لیے اور چیز ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم بے راہ روی کرتے ہیں، آئین میں لکھنے کے باوجود اس سے انکار کرتے ہیں. اب اس وقت پالیسی ریٹ 11.5% کر دیا انہوں نے. کیوں کر دیا؟ ہم نے بہت باتیں سنی تھیں کہ ہم یہ پالیسی ریٹ کم کرتے چلے جائیں گے، گریجولی ختم کر دیں گے، ہم سود کا خاتمہ چاہتے ہیں، کلاز بھی ڈل گئی ہے آئین میں، لیکن پھر بڑھا دیا. 1% سود میں اضافہ کرنے کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ میں بتاتا ہوں میں آپ کو کیا ہوتا ہے. اس وقت ہمارا قرضہ کتنا ہے؟ 84,000 ارب روپے. اس میں سے 57,000 ارب روپے ہمارا جو اندرونی قرضہ ہے، جو بینکوں سے، مختلف بچت کی اسکیموں سے اور ان سب سے جو ہے وہ حاصل کیا، وہ ڈیٹ ہے جو ہمارا. یہ جو ہمارا 57,000 ارب روپیہ ہے، اس میں اگر پالیسی ریٹ ہوگا 10.5% تو اس کا سود کتنا ہوگا؟ اور اگر 11.5% ہوگا تو اس کا سود کتنا ہوگا؟ 540 ارب روپے کا 1% سود سے فرق پڑتا ہے. 540 ارب. ایک ڈیسیشن حکومت نے لیا، ہمارا قرضہ اور اس کا سود 540 ارب روپے بڑھ گیا. ہم جو اس وقت ادائیگیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ادائیگیاں ہم قرضے کی ادائیگی نہیں کرتے، قرضے کے سود کی ادائیگی کرتے ہیں. اور پچھلے آپ 4-5 سال کا اگر حساب دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا قرض کتنی تیز رفتاری سے بڑھ رہا ہے. جس ملک کا اندرونی اور بیرونی قرض بڑھتا چلا جا رہا ہو، جس میں پاورٹی بڑھتی چلی جا رہی ہو، جس میں صنعتیں تباہ ہوتی چلی جا رہی ہوں، زراعت جیسی چیز تباہ ہو رہی ہو. صرف ایک کاٹن کو آپ لے لیجئے، گورنمنٹ نے ہدف رکھا تھا 10 ملین بیلز کا، یہ جو گانٹھیں ہوتی ہیں، اور یہ 5 ملین بیلز پہ بھی بمشکل پہنچ سکیں. اور اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا ملک جو ایکسپورٹ کرتا تھا وہ اب امپورٹ کرتا ہے. پہلے ہم صرف اس پہ روتے تھے کہ ہم کاٹن ایکسپورٹ کر کے دوبارہ یان کیوں لیتے ہیں، ہمیں ویلیو ایڈیشن کرنی چاہیے. اب ہم اس پہ رو رہے ہیں کہ ہماری کاٹن پوری نہیں ہو رہی. اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا مافیا ہے جو کاٹن کو تباہ کرتا ہے، گنے کی فصل کو بڑھاتا ہے، کسان کو پورے پیسے نہیں دیتا. وہی جاگیردار شوگر ملوں کے مالک ہوتے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں اور باقی ساری پارٹیوں میں بھرے ہوئے، اور یہ سب ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. اور پاکستان میں کبھی چینی کا بحران پیدا کر کے امپورٹ کرتے ہیں، کبھی بحران پیدا کر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں کہ بھئی زیادہ ہو گئی اب کیا کریں. دونوں میں فائدہ اٹھاتے ہیں. کاٹن کو تباہ کیا، گنے کو آگے بڑھایا، کسان کو کچھ نہیں دیا، قوم کا بیڑا غرق کیا، اور چند لوگ طاقتور ہوتے چلے گئے. انہی میں سے آئی پی پیز والے بھی ہیں جو گنے کی پھوک پر بیگاس کے اوپر پلانٹ بھی چلاتے ہیں، اور ان کو کیپیسٹی پیمنٹ ملتی ہے. اس بجلی کے پیسے ملتے ہیں کہ جو بجلی بنتی نہیں ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ اس میں عام آدمی کہاں جائے؟ یہ جو گورنمنٹ کے لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ ذرا بتائیں نا کہ پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال کا آپ حساب نکالیں. یہ آئی پی پی یہ آ گیا، یہ کیپیسٹی پیمنٹ ہم نے دی ہے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال. یہ جو 95 ارب روپے کے تھوڑی سی بچت نظر آ رہی ہے نا آپ کو، جو 1807 کی کیپیسٹی ہوئی تھی، یہ 2023-24 میں ہم نے ادائیگی کی تھی، اور اب یہ ہو گئی 1900 سے لے کر 1800 پہ آئے. یہ بھی آپ جماعت اسلامی کے کارکنوں کو دعائیں دیں جنہوں نے دھرنے دیے، احتجاج کیا، اور انہوں نے آئی پی پی سے بات کرنا شروع کی، اور اس کے نتیجے میں کچھ تھوڑا سا بہتر ہو گیا. اور ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ری نیگوشیٹ نہیں کیا اور جن کے معاہدے ختم ہوتے جا رہے ہیں ان سے جان نہیں چھڑائی، تو ہم اسی طرح سے ادائیگیاں کرتے رہیں گے. 18,000 کے بجٹ میں سے اگر 2,000 ارب روپے ایک ایسے چند لوگوں کو دیے جا رہے ہوں کہ جنہیں اس بنیاد پر پیسے مل رہے ہوں کہ ان کی کیپیسٹی تو زیادہ ہے لیکن بجلی ان سے کم لی گئی ہے، جو بجلی بنی نہیں ہے اس کے پیسے پاکستانی قوم نے ادا کیے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں ایسا کہاں ہوتا ہے کہ جب جنگ کے حالات ہوں اور ان جنگ کے حالات میں بھی آپ سارے معاہدوں پر عمل کر رہے ہوں. جنگ کے حالات میں یا کوئی بہت بڑی آفت آ جائے تو اس کے لیے دنیا بھر کے معاہدوں میں ایک ٹرم ہوتی ہے فورس میجور.
فورس میجور ایک ایسی ٹرم ہوتی ہے, ایگریمنٹ کا حصہ ہوتی ہے, کہ اگر کوئی ایسے حالات ہوں جو کنٹرول سے باہر ہو جائیں, جس میں جنگ شامل ہوتی ہے, لکھا ہوتا ہے, آپ ابھی گوگل کریں فورس میجور کا کیا مطلب ہوتا ہے, تو یہ آپ کا معاہدہ معطل ہو جائے گا. لیکن پاکستان پہ وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس کو بدقسمت بنایا ہوا ہے, کہ جنہوں نے ان حالات میں بھی یہ ساری پیمنٹ کی ہے. صرف بجلی کے پیداواری یونٹس کے لیے نہیں کی, آئی پی پیز کو نہیں کی, انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کو, بلکہ ری گیسیفیکیشن کے پلانٹس والوں کو بھی کی ہیں, جنہوں نے گیس کے ٹرمینل لگائے تھے مختلف کمپنیوں کے ساتھ مل کر. اس گیسیفیکیشن کے, جو ری گیسیفیکیشن کے پلانٹ ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایل این جی آتی ہے, جو لکوڈ فارم میں ہوتی ہے گیس, جو ہم قطر سے لیتے ہیں, مختلف جگہوں سے لیتے ہیں, جب یہاں پہنچتی ہے تو اس کو گیسیفائی کرنا پڑتا ہے دوبارہ, ری گیسیفیکیشن کہتے ہیں اس کو. اس کے لیے ظاہر پورا ایک ارینجمنٹ ہوتا ہے. جب وہ پلانٹ لگے ہیں تو اس پہ بہت بڑا قرضہ لیا گیا ہے, مختلف کمپنیوں سے بات کی گئی, وہ بھی ہم نے ادا کیا ہے, پاکستانی قوم ادا کرتی ہے, وہ گیس کی پرائسز میں لگ کر آتا ہے. اور اسی طرح ان کی بھی کیپیسٹی پیمنٹ ہوتی ہے. جب یہ جنگ ہو رہی تھی, اور اس جنگ کے دوران جب ہمیں ایل این جی نہیں مل رہی تھی, تو $5,38,000 روزانہ پاکستان ادا کر رہا تھا ری گیسیفیکیشن کے پلانٹ کے لیے کیپیسٹی پیمنٹ پر. کتنے؟ $5,38,000 روزانہ, اور یہ ہوتی بھی روزانہ پیمنٹ ہے. یہ ایسے ایسے معاہدے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس پہ تو ابھی بات ہی نہیں ہو رہی کہ جو انرجی کاسٹ ہے وہ کیا ہے. یہ تو صرف کیپیسٹی پیمنٹ ہے. انرجی میں جو 2 نمبر کی ہوئی ہیں, کہ آئل کے چارجز لگائے ہوئے ہیں, بیگاس پہ چلا رہے ہیں. اگر یہ فارنزک آڈٹ ہو جائے ان آئی پی پیز کا, تو یہ سارے لٹک جائیں گے جتنی حکومتوں میں لوگ موجود رہیں. اگر کوئی واقعی جینوئن گورنمنٹ آئے اور اس کا فارنزک آڈٹ کرے, تو کتنے لوگ ہوں گے جو آپ کو لٹکے ہوئے نظر آئیں گے. اور ان کو لٹکنا چاہیے اگر پاکستان کو بچانا ہے. ان غاصبوں کو, جنہوں نے ہماری معیشت کو تباہ کر دیا, برباد کر دیا ہے, یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, یہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ قانون سازیاں کرتے ہیں, یہ ایک دوسرے کی سیٹوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی مرضی کی آئین کی ترمیم کرتے ہیں, یہ استثناء حاصل کرتے ہیں, یہ فارم 47 کی پیداواروں کو ہم پر مسلط کرتے ہیں. یہ اس لیے کہ ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں. یہ ایک دوسرے کے, یہ کنسورشیم ہے پاکستان پر, یہ گروپ آف کمپنیز ہے جو چند لوگوں کی اور پاکستان پر مسلط ہے. کوئی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, پورے نظام کا مسئلہ ہے. اس لیے اس بجٹ میں جو ہم سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ریلیف دیں, ان آئی پی پیز کو فکس کریں. پاکستان میں کوئی ایسی آئی پی پی نہیں ہے کہ جو پاکستانی گورنمنٹ کے سامنے آ کر کھڑی ہو سکے, اس لیے کہ ان کا صرف یہ والا کام نہیں ہے, ان کے بہت سارے ایسے کام ہیں جس میں گورنمنٹ ان کو مدد فراہم کر رہی ہوتی ہے, اور وہ کبھی بھی پاکستان کی گورنمنٹ سے نہیں لڑ سکتے, نہ وہ باہر کیس کر سکتے ہیں, اس لیے کہ خود پھنسے ہوئے ہیں. یہ صرف ول کا مسئلہ ہے اور ایمانداری کا مسئلہ ہے. آپ بات کرنا شروع کریں تو یہ سارے جو ہیں وہ پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہوں گے, اور اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی کہ جو ہم زبردستی لیوی, اب آئی ایم ایف کہتا ہے کہ لیوی بڑھا دو, اس لیے کہ آسان طریقہ دیکھ لیا. آئی ایم ایف نے ابھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ شائع کی تھی پاکستان میں, جو کرپشن تھی, نااہلی تھی, مس مینجمنٹ تھی, اور جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ تھی, اس سب کے اوپر انہوں نے اعتراضات کیے تھے, اور بڑی زبردست قسم کی رپورٹ شائع ہوئی تھی. اب جو مذاکرات اس وقت بجٹ کے موقع پر آئی ایم ایف سے ہو رہے ہیں, اس میں اس رپورٹ کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. تو پھر آپ سوچیں کہ یہ آئی ایم ایف کس لیے ہوتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ دباؤ ڈالتے ہیں, اور پھر ان کو مجبور کر کے پھر اپنی مرضی کی چیزیں کروا لیتے ہیں. پھر انہیں سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کرپشن کتنی ہو رہی ہے, اور لوٹ مار کتنی ہو رہی ہے, اور بی آئی ایس پی میں کتنی کرپشن ہو رہی ہے, اور ایف بی آر میں کتنی کرپشن ہو رہی ہے. صرف چند جملے کہے جاتے ہیں, کام سارا وہی ہو رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں بس آداب پورے کرو, لوگوں کو پیس کے رکھو, لوگوں کو مصروف رکھو, اٹھنے نہ دو. آپ یہ بتائیے کہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ پاکستان میں اس وقت آئی ٹی میں جتنی بڑی اپورچونٹی موجود ہے, پاکستان 30 سال تک کی عمر کے 65% لوگ ہیں, اور 5 سال سے 16 سال تک کی عمر کے 2.25 کروڑ سے زائد بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. تو ان آؤٹ آف اسکول بچوں کو اسکول میں لے جانے کا کیا انتظام کر رہی ہے گورنمنٹس؟